یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، احباب اہل سنت، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، بڑے خوش بخت ہیں وہ انسان اس گئے گزرے دور میں جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے چن لیا۔ واہ واہ، بہت اللہ جی، بہت اللہ، ماشاءاللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ وٹو صاحب کے کہنے پہ، بھائی معین صاحب کے کہنے پہ، ان کے والد صاحب کے کہنے پہ آپ نہیں آئے، بلکہ اللہ جل شانہ نے جن کے کھاتے میں ثواب لکھ دیا ہے، جن کو چن لیا ہے، وہ پاکوں کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ کلام حمید فرقان مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کر لو، تم پوچھ لو، تم اویئرنیس لے لو، تم معلومات میں اضافہ کر لو۔ کن سے؟ اہل الذکر، صاحبان ذکر سے، جو رب کا ذکر کرنے والے ہیں، کلام حمید پڑھنے والے ہیں، احادیث مبارکہ کھنگالنے والے ہیں، آقا علیہ السلام کی یاد میں رہنے والے ہیں، رب کے پیاروں کا تذکرہ کرنے والے ہیں، ان سے تم پوچھ لو۔ پوچھنا تو بری بات تو نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی ابو جہل نے تمہیں کسی ڈنڈی پہ چڑھا دیا ہو، تم رستہ بھٹک چکے ہو، تم محمد عربی والا رستہ بھول چکے ہو، اگر تم صحابہ والا رستہ بھول چکے ہو، اگر تم اہل بیت والا رستہ بھول چکے ہو، اگر تم علماء اسلام والا رستہ بھول چکے ہو، اگر تم حق والا رستہ بھول چکے ہو، اگر تم ولیوں کا رستہ بھول چکے ہو، کسی روشنی والے سے روشنی لے لو۔ ایسے تو نہیں کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ آج جس چمک کی ضرورت ہے، آج کا دن جس چمک کا تقاضا کر رہا ہے، وہ ہے معلومات سیدنا علی المرتضی شیر خدا۔ آپ کے بارے میں ہم نے آج ان کا ذکر لینا ہے، ان کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ ایسے نہیں بھیڑ چال جس کے پیچھے آیا لگ گئے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت حضور کے غلاموں کے غلاموں کا نام ہے، اہل سنت ولیوں کو ماننے والے کا نام ہے، اہل سنت اہل بیت کے غلاموں کا نام ہے، اہل سنت صحابہ کے دیوانوں کا نام ہے، اہل سنت محمد عربی کے عاشقان مصطفیٰ کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اہل سنت بابا فرید کے مذہب کا نام ہے، اہل سنت پیر مہر علی کے مذہب کا نام ہے، اہل سنت سیدنا جلال الدین سیوطی کے ماننے والوں کا نام ہے، اہل سنت سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماننے والوں کا نام ہے، اہل سنت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود آپ کے روحانی بیٹوں کا نام ہے، اہل سنت صحابہ کے غلاموں کا نام ہے۔ لہذا ہم نے رستہ
وہ چوز کرنا ہے، وہ اڈاپٹ کرنا ہے، اس رستے کو، اس ڈنڈی پہ چلنا ہے، جو رستہ، جو ڈنڈی، جو پگڈنڈی سیدھی مدینے والے کی بارگاہ میں جا کر اللہ رب العزت کے ساتھ ملوا دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمیں کسی ایسے کا رستہ نہیں چاہیے جو سینہ کوٹتا پھرتا پھرے، ہمیں ایسے لوگوں کا رستہ چاہیے جو محبت صحابہ بھی سکھائیں اور محبت اہل بیت بھی سکھائیں۔ کلام حمید فرقان مجید کی جو میں نے آیت پڑھی، کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سبحان آپ کو ذکر اللہ، کر سکوں، سبحان اور سیدنا علی پاک آپ کا عقیدہ آپ کو سکھا کے جاؤں، وہ بھی اپنی باتوں سے نہیں۔ نہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، میں صرف مشن پہ آیا ہوں، ابلاغ کی نیت سے آیا ہوں، پڑھانے کی نیت سے آیا ہوں، سمجھانے کی نیت سے آیا ہوں، تاکہ ہمارے اندر عقائد میں جو خرابی آ چکی ہیں، ہمارے لوگوں کو چند پیروں نے جو لوٹنا شروع کر دیا ہے، تو ان پر مولویوں نے جو ہمارے عقائد کو چھیننا شروع کر دیا ہے، ہمارے عقائد پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، ان ڈاکوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ کسان بھائی ہیں، آپ کی پکی پکائی فصل کوئی خراب کر دے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی اگر بابا فرید کی کھیتی میں کوئی آ کے اجاڑا ڈالنے کی کوشش کرے، داتا صاحب کی کھیتی میں کوئی آ کے خرابی کرنے کی کوشش کرے، علم کے نام پہ، نعت خوانی کے نام پہ، عشق صحابہ کے نام پہ، ہم ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو صحابہ کا رستہ بتانا ہے، قرآن کا رستہ بتانا ہے، حدیث کا رستہ بتانا ہے، تاکہ آپ سن کر اس پہ عمل پیرا ہو۔ کسی ایک کی زندگی بھی سنور جائے تو میری زندگی پہلے سنور گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں موجود ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آتش جہنم سے بچ جاؤ اور اپنے اہل کو، اہل خانہ کو، خانہ ساتھ لکھا تو نہیں ہوا، اپنے اہل کو، گھر والوں کو بچا لو، اہل برادری کو بچا لو، اہلیان علاقہ کو بچا لو، اہل پاکستان کو بچا لو، جس کی جتنی وسعت ہے وہ اپنا پیغام پہنچاتا جائے، اہل دنیا کو بچا لو۔ سبحان اللہ۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، خود بھی بچاؤ آتش جہنم سے، دوسرے بھائیوں کو بھی بچا لو۔ یہ فریضہ ہے میری ملت کے نوجوان ثنا خانوں کا بھی، یہ فریضہ ہے میری ملت کے نقابہ کا بھی، یہ فریضہ ہے میری ملت کے خطباء کا بھی، یہ فریضہ ہے میری ملت کے مؤذنین کا بھی، یہ فریضہ ہے میرے ایک عام دیہاتی بھائی کا بھی، چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، وہ ایک چھوٹی سی بات بھی سنو نا، گھر میں جا کے پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو۔ ان مجالس میں آیا، معاذ رسمی پیسے دیے اور چلے گئے، کھایا پیا، فائدہ کیا اس مجلس میں آنے کا؟ تیری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی، پھر بٹو صاحب کو محفل سجانے کا کیا فائدہ؟ سبحان اللہ۔ مزہ تو تب ہے آقا کی حدیث سنائی جائے، تیرے سینے پہ جا کے لگے، تیرے دل پہ اثر کرے، تو کہے خدایا پہلے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر دیا، آئندہ کتاب اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی بسر کروں گا، حدیث کے مطابق زندگی بسر کروں گا، تاکہ تیرے بھی لیے فائدہ بن جائے اور میرے لیے بھی فائدہ بن جائے، محفل سجانے والے کے لیے بھی فائدہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صاحبزادہ صاحب زندہ۔ کیونکہ آج سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی ولادت بسعادت ہے۔ سب پیار بھری باتوں سے بات کو شروع کرتے ہیں، میں نے تھوڑی سی کرخ لہجے سے اپنی بات کو شروع کیا ہے تاکہ آپ کی اٹینشن لے سکوں، توجہ لے سکوں۔ سنیے پھر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے ناراض ہو گئے۔ ایک میاں بیوی کی لڑائی بھی ہوتی ہے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ناراض ہو گئے،
مسجد میں چلے گئے, مٹی کے اوپر سو گئے. پریشانی ہے, ظاہر ہے, عام بندہ اپنی بیوی سے لڑائی کر لے تو پریشان ہوتا ہے, ایک نبی کی لفظ جگر سے لڑائی کر لے جس کا نکاح بھی رب اللہ کے حکم کے مطابق ہو, آسمانوں کا طے ہو, تا قیامت تک جن کی شادی کی خوشی میں فرشتے ایک دوسروں کو موتیوں کے گفٹ دے رہے ہیں, نگوں کے گفٹ دے رہے ہیں, ہیروں کے گفٹ دے رہے ہیں, جوہرات کے گفٹ دے رہے ہیں, زیورات کے تحفے تحائف دے رہے ہیں. کتنی بڑی عظیم شادی ہے. اب ناراضگی ہو گئی. علی کسے کہتے ہیں جسے منانے کے لیے خود محمد عربی تشریف, سبحان اللہ, محمد عربی تشریف لائے. یہ بتانے کا پہلو بھی یہ اس لیے ہے کہ اگر ہماری لڑائیاں ہوں تو ہمیں پیار کے ساتھ کسی چیز کو فیس کرنا چاہیے, مینج کرنا چاہیے. حضور نے کوئی لڑائی والی بات نہیں کی, اخلاقیات مصطفی کا درس دینے کے لیے آیا ہوں. حضور گئے, فرمانے لگے, اوے میرے ابو تراب, اوے میرے مٹی کے باپ, مٹی دے پیو, کھڑا ہو جا, کھڑے ہو جا ابو تراب. سیدنا علی المرتضیٰ چونکہ کافی دیر سے ناراض پڑے تھے, مصطفیٰ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آپ کا دل بھی امی فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ کے بغیر نہیں لگتا تھا. جب آیت تطہیر نازل ہوئی, نبی پاک 40 دن تک روزانہ فاطمہ کے گھر کا طواف کرتے. سبحان اللہ, فجر کے ٹائم تہجد پڑھنے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس جاتے اور آیت تطہیر کا اعلان کرتے, اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے, اٹھو میرے بچوں, نماز کی تیاری کر لو. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جن کی پاکیزگی کا رب نے اعلان کیا, پھر بھی مصطفیٰ بیت فاطمہ کی گرد گھومتے اٹھانے کے لیے نماز پڑھنے کی تیاری کرتے. سبحان اللہ, 40 دن تک حضور گھومتے رہے. گھر گئے, پوچھا بیٹی میری لخت جگر آج تذبذب کا شکار کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ پہلے میں آتا تھا, کھڑی ہوتی تھی, میرے ہاتھوں کے بوسے تو لیتی تھی, میں تیری پیشانی چومتا تھا, آج تیری پیشانی کے اوپر میں پریشانی کا عالم دیکھ رہا ہوں. میری شہزادی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی, نزا ہو گیا تھا, ہوا چلتی ہے تو پتے اٹکیلیاں کرتے ہیں, نزا ہو گیا تھا. ابا جان کوئی شکایت نہیں, علی سے اداس ہوں, علی گھر میں نہیں آیا. حضور جب گئے مسجد میں علی لیٹے ہوئے ہیں, ڈسٹ گٹا مٹی ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. حضور پاک نے آپ کو کہا, ابو تراب کھڑے ہو جا, مٹی کے باپ کھڑے ہو جا. اس دن کے بعد علی المرتضیٰ کو یہ نام بڑا پسند آیا. سبحان اللہ, کہ میرے سسر نے مجھے کس طرح پیار سے اٹھایا ہے, میرا گھٹا خود جھاڑا ہے. اور جن لوگوں نے کربلا میں سیدنا امام حسین پاک کی داڑھی میں گھٹے ڈالے, سر میں گھٹے ڈالے, اولاد کو گھٹے میں بھرپور کر دیا, مصطفیٰ کی روح کس طرح تڑپتی ہوگی, کیا انداز ہوگا میرے محمد عربی کا. حضور علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کا گھٹا خود صاف کیا, کہا ابو تراب کھڑے ہو جا. کافی دنوں کے بعد ایک صحابی آیا, کہنے لگا, علی یار کہنا تو نہیں چاہیے لیکن فلاں بندہ تجھے گالیاں دیتا ہے. آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ جو سخی ہوتے ہیں, فراخ دل ہوتے ہیں, مسکرا کے بات سنتے ہیں. پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضور وہ آپ کو مٹی کا باپ کہتا ہے. آپ مسکرا دیے, فرمانے لگے, خدا کی قسم جب سے میرے سسر نے مجھے ابو تراب کہا ہے, مجھے اتنا نام علی پسند نہیں ہے جتنا ابو تراب پسند. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جتنا ابو تراب پسند ہے. یہ میں آغاز کر رہا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام کو, اور اس کی وجہ تسمیہ سیاق و سباق بھی بتا دیا ہے کیوں پڑا تھا نام. پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا, آپ کی ولادت ہوئی ہے اللہ جل شانہ کے گھر میں. کتنی پکیزہ روح ہے جو مکہ شریف میں پیدا ہو, پھر اخص الخاص رب کے گھر میں پیدا ہو, سبحان اللہ, اور پھر رب نے جوڑا کیسے بنایا. سبحان اللہ, آسمانوں پہ رب نے طے کیا,
یا نبی اللہ آپ کی شہزادی فاطمہ کا نکاح ہم علی سے کرتے ہیں کیونکہ علی میرے گھر میں پیدا ہوا ہے اور فاطمہ تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے. علی رب کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور فاطمہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہے. ہم نکاح کرتے ہیں. جن کے نکاح کا فیصلہ رب اللہ خود کرے اس جوڑی کی شان کیا ہوگی. واہ واہ. سیدنا علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے نا سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے. خانہ کعبہ کا دروازہ 3 دن کے لیے بند ہو اللہ. 3 دن کے لیے بند ہو گیا. آج بھی غلاف اٹھائیں خانہ کعبہ شریف کا ایک دیوار پھٹی ہوئی نظر آتی جدا نظر آتی ہے. دروازہ پورا کھلا کھلا یا بند نظر آتا ہے. وہ دروازہ وہ جگہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی امی جان کے لیے پھٹی. پھر آپ باہر تشریف لائے. 3 دن تک خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا. ایک دروازہ نہیں کھلا ادھر سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے آنکھ نہیں کھولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہجر نبی میں عشق کے دن یوں گزارا کرتے ہیں منہ کر کے طیبہ کی جانب آقا کو ہر روز پکارا کرتے ہیں. ایسے نہیں وہ شاخ تڑپتے آقا کی محبت میں. یہ محبت ہمیں اگر ملی ہے تو اہل بیت کے گھرانے سے ملی ہے. گھرانے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ سے ملی ہے. انہوں نے کہا بے شک میں رب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں لیکن میں محمد کے چہرے کے بغیر کسی کا چہرہ ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بہت اللہ جی ماشاءاللہ کیا بات. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا 13 رجب المرجب کو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے. آنکھیں اتنی دیر نہیں کھولی جتنی دیر تک حضور نے آپ کو دیکھا نہیں. حضور کا دیدار نہیں کر لیا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے بارے میں نبی رحمت نے اعلان فرمایا علی مل قرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی مل حق، علی حق کے ساتھ ہے. سبحان اللہ واہ واہ. علی کسی باغی گروہ کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ ہے. ہاں جن کو معافی دے دے پیرو مرشد مرید پہلے معاف کر دیتے. جس کی لڑائی میرے ساتھ ہو جائے یہ خلیفہ پاک میرے بیٹھے ہیں میں معاف کر دوں یہ پہلے معاف کر دے گا. اور جس کو علی پاک نے معافی عطا فرما دی، جس کو سیدنا امام حسن پاک نے معافی عطا فرما دی، ہم کون ہوتے ہیں ان کی توہین کرنے والے. واہ 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 واہ. وہ بھی آلہ ہے. صحابہ حضور کے سارے آلہ ہی آلہ. ہم کیسے حضور کی یاد میں تڑپتے ہیں، روتے ہیں. ان مقدس نگاہوں نے حالت ایمان میں محمد عربی کا نظارہ کیا. سبحان اللہ رب کے جلووں کو دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام شب معراج کی شب جب ہماری نماز قبر والے نے کم کروائی نا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ چکر لگا کے آؤ. یہ 50 نمازیں ملی ہیں امت نے نہیں پڑھنی، واپس جاؤ بچا کے آؤ کم کروا کے آؤ. 9 چکر لگے 45 نمازیں کم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا بنی؟ ہماری مدد کے لیے آئے، قبر والے مدد کے لیے نہیں آتے اور پھر 50 پڑھے. واہ واہ. ان کو کیا بنی؟ در حقیقت مصطفیٰ کریم جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے رب کے انوار و تجلیات آپ کا وجود جذب کر لیتا تھا. سبحان اللہ. سائنس پڑھے ہوئے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں آج کل دیہاتوں میں، زیادہ ایجوکیشن ہے. سورج کی ذاتی روشنی ہے، چاند کی ذاتی روشنی نہیں ہے. سورج سے جذب کرتا ہے، پھر رات کو ستارے بھی اور چاند بھی ٹمٹماتا ہے، چمکتا ہے، اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا ہے. بس یہی مثال محمد عربی کی ہے. محمد عربی کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کی عطا ہے. هذا عطاؤنا واللہ یؤتی قاسم وخازن. حضور رب کی بارگاہ میں جاتے، رب کے انوار و تجلیات کو جذب کرتے. موسیٰ علیہ السلام آپ کا دیدار کر کے رب کے انوار و تجلیات کو جذب کرتے. اسی لیے تو ہم بیعت کرتے ہیں تاکہ برکات مصطفی حاصل کر لیں. واہ واہ واہ. واہ. بہت اللہ بہت اللہ.
یہ تو تھا نظارہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی سے لیا، اور جو ساری رات نبی کے بستر میں لیٹا رہا کتنے نظارے لے گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کتنا فیضان تھا علی کے پاس، کتنا فیضان تھا حضور کے اصحاب کے پاس۔ اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ان اصحاب نے حضرت علی کا چہرہ تو دیکھا ہو، تو انہوں نے تو علی کو تکتے رہنا ان کی عبادت تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، اب فرماتی میرے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق آپ فرمانے لگے بیٹی جب علی گھر میں آئے نا علی کا چہرہ تکا کر، کیوں؟ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی کا چہرہ قرآن کے صفحے کی مانند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، خاندانی چکروں میں اس کا چہرہ دیکھا کر۔ سیدہ عائشہ پاک تو آپ کے چہرے کا دیدار کرتی رہتی۔ سبحان اللہ، یہ کملے کہنے ہیں، وہ سڑتے تھے، وہ بڑھتے تھے، وہ تو دیدار کرتے تھے، تکتے تھے، رب کے انوار و تجلیات کو جذب کرتے تھے، حاصل کرتے تھے، اور پھر پورے کائنات عالم کو ان صحابہ نے چمکایا۔ صحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے ہدایت پالو گے۔ حضور کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ۔ ہاں اب کرے شان بلند علی پاک کی، سارے صحابہ ہدایت یافتہ۔ ان ہدایت یافتہ صحابہ میں اب قرآن کے اوراق جیسا جس کا چہرہ ہے وہ علی کا ہے، جس کے چہرے کو تکنا عبادت ہے وہ چہرہ علی پاک کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کنز الامال شریف کی حدیث ہے، آنا والی من شجرۃ الواحدہ۔ حضور نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا، فرمایا اے میرے اصحاب تم میں سے ہر ایک کے شجرے مختلف ہیں، خاندان مختلف ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی جدا جدا ہیں، میں اور میرے علی کا شجرہ واحد ہے۔ سبحان اللہ، شجرہ شجر درخت کو کہتے ہیں، اس کا اوپر والا پتا ہو یا نیچے والا پتا ہو، اوپر والا بیٹا امام حسن پاک ہو، حسین پاک ہو، زین العابدین ہو، حسن مصنع ہو، سب ایک ہی شجرے سے تعلق رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سب ایک ہی درخت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علی اور میرا شجرہ سیم ہے، میں اور علی سیم ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل کی سنانا چاہتا ہوں، احادیث کو سنا کرو تاکہ ہمیں حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ محبت ہو جائے۔ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہتی، مومن علی کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضور نے فرمایا علی تو امام المومنین ہے، قائد المتقین ہے۔ سبحان اللہ، امام المومنین، قائد المتقین۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن علی تیری 3 خوبیاں ہیں جو معراج والی رات مجھے پتہ چلا۔ جس طرح سیدنا ابو بکر کے گھر کا پتہ چلا نا، معراج کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی مہینے میں 26 کو اور رات 27 کو شب معراج بھی ہوئی۔ فرمایا ابو بکر صدیق کا پتہ چلا کہ اس کا محل بنا ہوا ہے، موتی جڑے ہوئے ہیں، ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن علی پاک تیری شان براؤل ورا ہے، ان کے مکان ہے، تیرا محل ہے، تیرا محل ہے، اور تو محل میں اکیلا نہیں ہے علی، تو امام المومنین ہے، قائد المتقین ہے، رب سے ڈرنے والوں کا سردار ہے، مومنوں کا قائد ہے۔ اوے مومن صرف کالے نہیں ہوتے، مومن سفید دل والے ہوتے ہیں۔ کالا لباس تو جہنمیوں کا لباس ہے، مومن سفید دل والے ہوتے ہیں۔ رنگ تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن مومن سفید ہوتے ہیں۔ مومنین کے چہرے اس حدیث میں مکمل سناتا ہوں، حضور نے فرمایا علی تو چمکتے چہرے والا کا، سفید نورانی شکلوں والوں کا قائد ہوگا، کالوں کا نہیں، چلنے والوں کا نہیں،
چمکتے دمکتے نورانی سنی سید العقیدہ صحابہ کے ماننے والے، ان چہروں کا تو امام ہوگا، ان کا تو قید ہوگا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، آپ کے بارے میں ایک اور حدیث میں نے آج ہی پڑھی کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا جب ساقی کوثر جام پلا رہے ہوں گے نا، پہلے تو اتنا پڑا تھا حدیث میں کہ حضرت علی اپنے پیار کرنے والوں کو بلائیں گے، آؤ میرے نام پہ محفلیں سجانے والوں، آؤ مٹو صاحب تم نے میرے جشن کو منایا تھا، آجو میں تمہیں شربت پلاؤں، آج گرمی بڑی ہے، آج حدت بڑی ہے، آؤ تمہیں میٹھے پانی پلاؤں، کیونکہ تم دنیا میں میرے نام پہ قربان ہوتے تھے، حالانکہ تم نے ظاہر مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، تم مجھے جانتے تک نہیں تھے، پیغام پہنچا تھا علماء کے ذریعے، آجو میرے ماننے والوں میرے پاس آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں۔ اب حدیث دوسری اس میں ہے کہ حضور کے پاس لے کے جائیں گے، حضور کہیں گے علی بلا اپنے پیار کرنے والوں کو میں شربت پلاؤں، سبحان اللہ، ساقی کوثر شربت پلائیں گے۔ جو تیسری حدیث پڑی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور جام دے دیں گے، سبحان اللہ۔ علی پکڑ جام پکڑ لے، کوثر مجھ سے لیتا جا، بڑھتا جا، اپنے پیاروں کو پلاتا جا، پل صراط کی گرمی برداشت کر کے آئے ہیں، حدت برداشت کر کے آئے ہیں، انہیں اب میٹھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، علی انہیں عطا کرتا جا۔ سبحان اللہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ شربت پلائیں گے، گویا کہ سیدنا علی المرتضی گویا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ بھی ساتھی کوثر ہیں۔ کہانی نہیں سنا رہا، کوئی بین نہیں سنا رہا، مناقب علی پڑھ رہا ہوں، شان علی بلند کر رہا ہوں۔ سنیے ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، سیاستہ بھری پڑی ہے، نبی پاک نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، اور جس نے علی سے پیار کیا میں محمد عربی سے پیار کیا، سبحان اللہ، اور جس نے میں محمد عربی سے پیار کیا فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے پیار کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ سنیو، ہم تو پہلے ہی اللہ سے پیار کرنے والے بھی، محمد عربی کے غلام بھی اور اہل بیت کے غلام بھی۔ پھر نبی پاک یہاں بس نہیں فرمائی، فرمایا جو علی سے جلے اس سے میں محمد عربی بھی جلتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، قیامت والے دن دھکے لے کر اپنی جنت سے باہر نکالوں گا۔ ہٹ پیچھے، چل ہٹ، تو نے بغض کیا ہے میری اہل بیت کے ساتھ، جس نے بغض کیا علی کے ساتھ، حضور فرماتے میں بغض کروں گا، میں بغض رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا جس سے میں بغض رکھوں اسے اللہ بغض رکھتا ہے، اسے اللہ بھی اعلان جنگ کرتا ہے۔ لہذا علی کے ساتھ جلنا نہیں چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے کچھ بھائی، ستیلے بھائی، سیدنا علی کا نام آتے ہی رافضی اور خارجی جل بھول جاتے ہیں۔ سنیے ذرا نبی پاک کی ایک اور حدیث، آج میں حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ میرے جد امجد غلام ہے امام المناظرین سیدنا پیر خواجہ محمد عبدالعزیز نوری قادری دامت برکات ملالیہ ہے، جنہوں نے عشق علی بھی ہمارے سینوں میں پھوٹ کے بھرا ہے، عشق صحابہ بھی ہمارے سینوں میں پھوٹ کے بھرا ہے، عشق اہل بیت بھی ہمارے سینوں میں کوٹ کے بھرا ہے۔ سیدنا علی المرتضی آپ کا بہت بڑا مقام ہے، سنیے حدیث سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی جی یا سیدی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، حکم صادر فرمائیے، علی تیری وجہ سے میری امت کے مجھ ڈنڈے، میری امت کے مجھ ڈنڈے جہنم میں جائیں گے، جو تجھ سے زیادہ جلیں گے، اور کالے منہ والے بھی جہنم میں جائیں گے، جو تجھے خدا سے بڑھا دیں گے۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، ہمارا رب وحدہ لا شریک ایک خدا ہے۔
اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، ماں اللہ ہے، یہ اہل بیت رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، ہم تو ان سے بھی پیار اللہ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علی تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، جب ٹائم اوور ہو جائے آپ نے فرما دینا۔ حضور علیہ السلام آپ کے پیارے اصحاب، مسلم شریف کی حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، امام سیوطی نے بھی اسے نقل کیا ہے، سنیے ذرا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم مجلس لگا کے بیٹھتے، سنگی ساتھی دوست یار بیلی بیٹھتے، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ کون بندہ مومن ہے کون منافق ہے۔ ہمیں کیا پتا؟ جس کو رب غیب کا علم دے دے وہ اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، وہ ولیوں کو دے دے، وہ نبیوں کو دے دے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، پوری کائنات اس کے در کی سوالی ہے۔ اب سیدنا علی کے متوالے صحابہ آپ فرماتے ہیں ہم ایسا کرتے کوڈ بنا لیا، ہمیں مومن اور منافق کا پتہ چل جائے گا بذکر علی، علی کے ذکر کے ساتھ۔ اگر علی پاک کا ذکر سن کے کسی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا، ہم سمجھتے پکا مومن ہے۔ جو علی پاک کا ذکر سن کے جل بھن جاتا، جیسے دیکھے پک رہی تھی اور کچھ لکڑیاں کالے منہ والی ہو گئی، جل جل کے وہ جو کالے ہو جائے ہم پہچان جاتے یہ منافق ہے۔ ہم مومن اور منافق کی پہچان کرتے علی پاک کے ذکر کی وجہ سے، علی پاک کے ذکر کی وجہ سے، علی پاک کے تذکرے کر کر کے ہم پہچان کرتے۔ آخری ایک اور حدیث سن لیں، مجھے کہا گیا ہے کہ وائنڈ اپ کر دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اپنی چچی کے ساتھ، آپ کی قبر جب کھود رہے تھے صحابہ حضور چکر لگاتے رہے، 4 مرتبہ حضور چکر لگائے کرے۔ پھر رہنا آئی بس نہ کی مصطفیٰ نے فرمایا میرے بھائی علی پاک کی والدہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ آپ قبر میں اتر گئے، قبر کے ارد گرد قرآن پڑھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کو۔ سنیے ذرا، قرآن ہم پڑھتے ہیں برکت کی وجہ سے، برکت لینے کی وجہ سے۔ حدیث سنا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ حضور قبر میں اتر گئے، قبر میں لیٹ گئے، کروٹیں بدلتے گئے۔ صحابہ نے پوچھو حضور کیا کر رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں رحمتوں کا چھڑکاؤ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں رحمتوں کا کیا کر رہا ہوں؟ چھڑکاؤ کر رہا ہوں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور رب کے ولیوں کے پاس بھی رحمت ہے، علی پاک کے پاس بھی رحمت ہے۔ پھر حضور اس قبر میں لیٹے رہے، کئی گھنٹے لیٹے رہے۔ یہ تھی محبت علی پاک کے والدین کے ساتھ۔ باقی جن کا اعلان اختلاف ہے جس بات میں، اختلاف کو چھوڑ کر امن اور محبت کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا ہے۔ ان معاملات کو نہیں چھیڑنا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی پاک کے ساتھ محبت کرنے کی، مودت کرنے کی، عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی پاک وہ ہیں بھائیوں جنہوں نے آخری وقت بھی جب آپ کی شہادت کا ہوا نماز کو ترک، ماتھے پیشانی پہ وار کیا تھا ابن ملجم مردود خارجی نے، لیکن آپ نے نماز چھوڑی، نماز کے لیے آپ گئے۔ اس طرح سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب جان نکلی، سر تن سے جدا ہوا، کس حالت میں تھے آپ؟ سجدے میں، نماز میں، سجدے کی حالت میں۔ اہل بیت کو ماننے والوں نماز قائم کرو۔ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔
نبی پاک نے غدیر خم پہ اعلان فرمایا مکہ اور مدینے کے درمیان ایک کھو تھا، کھوچا تھا. حضور نے فرمایا او میرے اصحاب میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنی عطرت. اس میں دو چیزوں کے بارے میں اشارہ ہے. ایک تو جو میری عطرت ہوگی وہ قرآن کو چھوڑے گی نہیں، دوسرا جو عطرت والے ہیں وہ قرآن پہ عمل پیرا ہوں گے. اگر قرآن پہ عمل نہ کریں ہم نے نسبت مصطفیٰ کو لینا ہے کہ اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں حضور کے تابعدار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. اگر وہ حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، پھر ان کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق ہے تو دین اسلام